اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے سلسلے میں ہونے والا آج کا یہ پروگرام بشارت و عرفان کی باتیں لے کے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ناظرین، یہ اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں نوجوان نسل تک اس کی حقیقت اور اس حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عرفان اشرف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف جاؤں، آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین، ان دکھ بھرے دنوں میں، اس عزا کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ سر عرفان صاحب، یہ اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اس میدان میں، اس جگہ پہ جا کے جس زیادتی اور جس ظلم کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بشارت بھائی، اس سے بڑا سانحہ اس کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا سانحہ کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 50 سال کے مختصر عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 50 سال کے عرصے میں کیا ایسا ہوا کہ آل رسول کو اذانیں دے کر اور فتوے دے کر شہید کیا گیا۔ اور یہاں پر بھی وہ لوگ ٹھہرے نہیں ہیں۔ ایک کربلا ہے جو کربلا میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑی کربلا ہوئی ہے جو شام تک کا سفر ہے۔ اور اس شام تک کے سفر میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں کے ساتھ جس طرح سے ان کو پیدل چلایا گیا ہے، جس طرح سے امام زین العابدین سرکار کو بیڑیوں میں جھکڑ کر شام کے دربار تک پہنچایا گیا ہے، یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے۔ بہرحال یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے استاد محترم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش تم کربلا دیکھ پاؤ، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ کربلا بیان نہ کرو، کربلا دیکھو، اور اگر تم کربلا دیکھ لو تو تمہیں پتہ چلے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ اور وہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیاں، انہوں نے کس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ڈٹ کر اس دشمن کا مقابلہ کیا تھا جو کائر تھا اور جو ڈرپوک تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر امام کو راستہ دے دیا گیا، امام کو وہاں تک پہنچ دے دی گئی، تو ان کے سارے منصوبے ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ تو بشارت بھائی، کربلا بیان کرنے والی بات نہیں، یہ دیکھنے والا مقام ہے۔ عرفان صاحب، یہ کربلا کا واقعہ کا ایک دم نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، ایک ہے۔ یہ پورے قافلے نے مدینہ سے سفر شروع کیا، حج کے موقع پہ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ حالات ایسے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے نکلے کربلا کی طرف۔ ان کے ساتھ چھوٹا سا قافلہ، ان کی بیبیاں تھیں، گھر والے بچے تھے، چھوٹے بچے، بڑے بچے، سارے ان کے احباب جتنے بھی تھے۔ 72 کا قافلہ چلتا جا رہا ہے کربلا کی طرف۔ اور امام حسین علیہ السلام جب اس جگہ پہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، انہوں نے اس کا نام بتایا، یہ کربلا ہے۔ انہوں نے کہا ہم صحیح جگہ پہ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو خریدا۔ اور شاید یہ اس لیے نہیں خریدا کہ انہوں نے بچوں کو وہاں پہ آباد کرنا ہے، اس لیے خریدا کہ وہاں پہ ان کے بچوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پورا قافلہ کربلا پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو اذیتیں انہوں نے برداشت کیں، اور اذیتیں برداشت کرتے کرتے امام حسین کی شہادت سے لے کر پھر آگے ایک اور کٹھن مرحلہ شروع ہوا، جس میں بچے، بڑے، بیبیاں
جن کو بے پردہ کیا گیا اور بچوں کو اور بیماروں کو ہتھکڑیاں لگا کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، یہ جو پڑھتے جائیں گے آپ اس کی جو حقیقت سے آشنا ہوتے جائیں گے کہ یہ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بڑا تلخ اور سخت واقعہ کوئی نہیں ہے، اور امام کی شہادت جو ہے وہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ اس طرح سے جی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ایک نبی کی بیٹے تھے، اشارہ ہوا کہ ان کی قربانی دینی ہے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آیا تو اس قربانی کو روک دیا گیا، اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا اور وہ قربانی دی گئی۔ شاید اس لیے شاید نہیں بلکہ حقیقتاً اس لیے اس چیز کو روک لیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں، یہ قربانی ان کی آل کے حصے میں آنی تھی، تو وہ امام حسین علیہ السلام نے اسی قربانی کا اختتام جو ہے وہ کربلا کے میدان میں کیا، اور اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ان کی بھی شہادتیں، ان کی بھی صرف ایک شہادت نہیں ہوئی، بہت سی شہادتیں ہوئی، تو یہ اسی واقعے کا اسی کا ایک اینڈ رزلٹ تھا۔ بشارت بھائی، آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ سفر حج سے شروع ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر اس مقام سے شروع ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے واپسی پر یہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ علی پاک سے بغض، علی پاک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو دشمنی پرانی چلی آ رہی تھی، یہ کربلا اس کا نتیجہ ہے۔ اور پھر آپ حضرت علی کے کردار اور کو اگر ذہن میں رکھیں تو حضرت علی کی جو زندگی ہے، میں معافی کے ساتھ کچھ عرض کروں کہ آپ کو اگر ہم جنگ کے بہت بڑے سپہ سالار کے طور پر دیکھیں تو حضرت علی پاک جیسا شجاع کوئی نہیں، اور اگر آپ ان کو اسپرچویلٹی میں اور روحانیت کے مقام پر دیکھیں تو روحانیت میں بھی وہ سب سے اونچے مقام پر، یعنی اسلامی ہسٹری میں حضرت علی پاک کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر ڈائمنشن میں ایک کرزمیٹک پرسنالٹی رکھتی۔ وہ علی پاک کے جنہوں نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا، اور وہ علی پاک کے جو علم کا دروازہ ہیں، تمام علم کے سوتے انہی کے قدموں کے فیض سے اور ان کے وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ علی پاک کے جنہوں نے اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے پہلے دیکھا تھا جب ان کی ولادت ہوئی تھی، وہ علی پاک جن کا ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوتی ہے، اور وہ علی پاک جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ علی پاک جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور مکے کے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، اور وہ بی بی فاطمہ جب ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تو اجڑی ان کے اوپر رکھ دی جاتی، تو ان کی حفاظت کے لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہر وقت ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ تو علی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آپ عیدین کی طرف جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کاندھہ مبارک پر حضرت امام حسن یا امام حسین سواری کرتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر حضرت امام حسن اور حسین ہوتے ہیں، آپ اپنے ان شہزادوں کے لبوں کو چومتے ہیں، اور یہی شہزادے جنت میں سردار ہوں گے، بی بی پاک جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور ساتھ میں حضرت علی پاک اس دروازے ان کا ایک لقب یعصوب الدین ہے کہ دین کے یعصوب ہیں یہ، اور یہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ جو اندر ان کے پاس گیٹ پاس دکھائیں گے تو اندر داخل۔ تو حضرت علی پاک، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور اس خاندان کے لوگوں کو 50 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے اذانیں دے کر، فتوے دے کر، اور کہا کہ جلدی کرو نماز میں دیر ہو رہی ہے، اور انہوں نے نماز میں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
آل محمد پر درود بھیجنا ہے اور اسی آل محمد کو کربلا کے مقام پر شہید کیا جاتا ہے. اس سے بڑا ظلم اس پوری کائنات میں ہو نہیں سکتا. عرفان صاحب اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. ایک ایک کریکٹر جو اس پورے میدان کربلا میں ہے وہ اس کی اپنی ایک مثال ہے. بچوں نے اپنا کردار ادا کیا, 6 ماہ کے بچے سے لے کر بڑوں تک سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, اور یقیناً بہت بڑی قربانی ہے. اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ غم اور دکھ کے دن ہے اور ہمیں سب کو نبی پاک کی آل کے اس دکھ میں شامل ہونا چاہیے. اور عرفان صاحب یقیناً اس میں یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, اس میں دکھ اور درد, یہ جب چاند دیکھتے ہیں لوگ تو درد اور دکھ کی داستانیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, اور یہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی مطلب کسی فقہ کے یا کسی چیز کو, اس میں کسی چیز کو جو ہے نا وہ شامل نہیں کرنا چاہیے. آل رسول کے ساتھ جو محبت آپ کی نبی کے ساتھ ہے وہی محبت ان کی اولاد کے ساتھ. بہرحال آج کی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بشارت بھائی, اس میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ یہ غم کے 10 دن ہوتے ہیں, لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جس نے کربلا دیکھ لی ہے اس کے لیے تو سارا سال ہی غم کا ہوتا ہے. وہ جس نے اللہ کے پیاروں کو محسوس کر لیا ہے, ان کے سامنے ہر وقت ان کے چہرے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, وہ ہر وقت ان کو محسوس کرتا ہے. تو یہ 10 دن غم کے نہیں ہوتے. جن کے دل میں علی پاک ہیں, جن کے دل میں بی بی صاحبہ کی محبت ہے, جن کے دل میں امام حسن اور حسین کی محبت ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو کہاں چین آتا ہے؟ ان کا ہر دن ہر رات جو ہے وہ اسی محبت میں گزرتی ہے. اور ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جب آل محمد کی بات کریں گے تو آل محمد یاد آئیں گے, اور آل محمد یاد آئیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. تو آل محمد کی محبت آپ کے دل میں ہر وقت ہونی چاہیے. اور آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یزیدی حکومتیں, ہم یزیدی انسانوں کا تذکرہ, آج یزید کا دور ہے, تو ہم نے سنا کہ اگر تم یزیدی حکومت کا تذکرہ کرتے ہو, اگر یزیدی آدمی کا تذکرہ کرتے ہو, تو اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی امام حسین پیش کرنا پڑے گا. یزیدیت کے سامنے حسینیت ہونی چاہیے. جب آپ حسینیت ہوگی نہیں تو یزیدیت کی ہم باتیں کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو کوئی ایسا کردار یا کم از کم ان کے کردار کی کوئی چھوٹی سی جھلک تو ہم میں نظر آنی چاہیے. تو بس اتنا سا آخر میں پیغام ہے کہ اس کردار کو جو حسینی کردار ہے, اس حسینی کردار کو اپنی زندگی میں لاگو کریں, درود پاک کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں, انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. بہت شکریہ جناب عرفان صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ عرفان اشرف صاحب موجود تھے. واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم نے مختصر سی گفتگو کی. اتنا بڑا ٹاپک, لیکن اتنے چند لمحوں میں ہمیں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا. اور یہاں میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنے میزبان بشارت حسین اور عرفان اشرف صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.